بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر محمد اقبال ناز، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج۔ میرے لیکچر کا موضوع ہے آج میر تقی میر کی شاعری پر تبصرہ۔ یہ سوال اردو کے پیپر میں تبصروں کے سلسلے میں آتا ہے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے اور ایک طالب علم کو اس سوال کو لکھنے میں 30 منٹ کا وقت لگانا چاہیے۔ میر تقی میر اردو شاعری میں خدائے سخن کہلاتے ہیں اور صف اول کے شاعر انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ چلو چمن میں جو دل کھلے ٹک بہم غم دل کہا کریں گے، طیور ہی سے بقا کریں گے، گلوں کے آگے بقا کریں گے، غم محبت میں میر ہم کو ہمیشہ جلنا ہمیشہ مرنا، صعوبت ایسی دماغ رفتہ کہاں تلک ہم وفا کریں گے۔ میر تقی میر۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ وہ ہر عہد میں شہنشاہ غزل کہلائے گئے۔ غزل کی دنیا میں کوئی شاعر میر کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ کسی نے بھی میر کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کی پیروی کو وجہ عظمت سمجھا گیا۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے؟ آقائے اردو آب حیات میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میر کی زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں، گویا وہ اردو کے سعدی ہیں۔ میر کی وجہ شہرت میر کا احساس غم ہے، تو ہماری پہلی ہیڈنگ میر کا احساس غم۔ میر کی شاعری درد و غم اور سوز و گداز کی ترجمان ہے۔ انہوں نے غم عشق اور غم روزگار کے مضامین ہی نہیں باندھے، بلکہ غم کو ہی غزل کے سانچے میں ڈھال دیا۔ میر عمر بھر مایوسیوں اور ناکامیوں سے دوچار رہے۔ ایک تڑپ، ایک کسک، محرومیاں اور ناکامیاں ان کے کلام میں رچی بسی تھیں۔ وہی ہے رونا، وہی ہے کڑنا، وہی ہے شورش جوانی کی سی، بڑھاپا آیا ہے عشق میں ہی، پہ میر ہم کو نہ ڈھنگ آیا۔ زار کیا، بیمار کیا، اس دل نے کیا آزار کیا، داغ سے تن گلزار کیا، سب آنکھوں کو خون بار کیا۔ سادگی اور دھیما پن۔ میر کا انداز بیاں نہایت دھیما اور دلنشین ہے۔ وہ سیدھے سادے اور بھولے بھالے انداز میں اپنے دل کی بات کہتے ہیں۔ ان کی شاعری کی اہم صفت سادگی ہے، جو ان کے ہاں ایک آرٹ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ کیا پیام و سلام موقوف، رسم ظاہر تمام موقوف، روز وعدہ ہے ملنے کا لیکن صبح موقوف شام موقوف۔
خلوص و احساس دردمندی۔ میر نے اپنی شاعری میں ذاتی غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عالمگیر اقدار کو اجاگر کرتی ہے۔ سوز و گداز اور خلوص و صداقت ان کی شاعری کا خاص جوہر ہے۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ ہمیشہ آنکھ ہے نمناک، ہاتھ دل پر ہے، خدا کسی کو نہ ہمسا درد مند کرے۔ میر کا نظریہ عشق۔ میر کے ذہن میں عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ جذبہ ان کے رگ و پے میں بچپن سے سرایت کر گیا تھا۔ وہ ساری زندگی اور کائنات کو جذبہ عشق ہی کا مظہر سمجھتے ہیں۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق۔ عشق سے جا نہیں کوئی خالی، دل سے عرش تک بھرا ہے عشق۔ میر کی شاعری میں عشق اور دل سب سے اہم موضوع ہے۔ شاعری میں ان کی حیثیت ایک درد مند اور خود رفتہ عاشق کی سی ہے، جو ذہنی اور جسمانی طور پر عشق کے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ تصوف اور خدا شناسی۔ میر کی شاعری کے فکری عناصر میں تصوف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ صوفی نہیں تھے، لیکن مزاج میں قناعت، توکل، صبر اور دیگر صوفیانہ مضامین ان کی شاعری کی خاص پہچان ہے۔ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر جہاں نظر میری۔ جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے، گل پھول کو ہے ان نے پردہ سا بنا رکھا۔ دلی اور حالات زمانہ۔ میر کا زمانہ سیاسی زوال، اقتصادی بحالی، معاشرتی افراتفری اور اخلاقی انحطاط کا زمانہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میر نے اپنی غزل کے مخصوص لہجے میں اپنے دور کے حالات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دل کا مرثیہ اپنی شاعری میں پیش کیا، بلکہ انہوں نے دلی کے گلی کوچوں کی خوبصورت عکس بندی کی ہے۔ شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نقد میر میں لکھتے ہیں کہ اگر میر کے زمانے کی تاریخ نہ لکھی جاتی تو میر کی شاعری کو پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا میر کے زمانے کی تاریخ لکھ سکتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا تصور۔ حادثات زمانہ اور گردش دورہ نے میر کے دل میں گوشہ نشینی کا تصور اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ دنیا کے عارضی ہونے کا تصور ان کی شاعری میں ایک خاص مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ چار دیواری عناصر میر، خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد۔ سرسری تم جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جہاں جہان دیگر تھا۔
انسان دوستی اور احترام آدمیت۔ میر نے اپنی شاعری میں انسانی عظمت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بڑی کثرت سے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون ان کی شاعری کا مستقل موضوع بن گیا ہے۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں، سو مجھے انسان کیا۔ آدمی کو ملک سے کیا نسبت، شان عرفہ ہے میر انسان کی۔ کعبے وہ 100 بار گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دل میں رہا نہ کی۔ آہنگ اور موسیقیت۔ میر سیدھے سادے مختصر نرم اور ملائم لفظوں میں اپنے اچھوتے احساسات اور تاثرات کو صفائی اور درد انگیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ایسا ترنم ہوتا ہے کہ گویا ان میں روح موسیقی آبسی ہے۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے۔ دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ تشبیہ اور استعارات کا خوبصورت استعمال۔ روشن ہے اس طرح سے دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ میر تشبیہات اور استعارات کے استعمال پر قدرت رکھتے تھے، وہ اس فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ روشن ہے اس طرح سے دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ میر تشبیہ اور استعارات کے ذریعے سے بعض کیفیات کی ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کے ہاتھوں اس فن میں مصوری جیسی شان پیدا ہو گئی ہے۔ نتیجہ فکر یعنی حاصل گفتگو۔ میر کی شاعری ہر دکھی دل کی پکار ہے، اور یہ پکار ہر زخمی دل کی آواز ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے سچ کہا ہے کہ میر کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ الغرض میر کو اپنی شاعری کی بدولت غیر فانی اور لازوال مقام حاصل ہے، اور آج تک ہر صاحب نظر نے ان کے روبرو عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ میر خود کہتے ہیں کہ شعر کے پردے میں میں نے غم سنایا ہے بہت، مرثیے نے دل کے میرے بھی رلایا ہے بہت۔ بے سبب آتا نہیں اب دم بدم عاشق کو غش، درد کھینچا ہے نہایت رنج اٹھایا ہے بہت۔ ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ تحریر و پیشکش اقبال ناز، ایسوسی ایٹ پروفیسر، صدر شعبہ اردو، ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، تاکہ میں آئندہ لیکچرز میں ان غلطیوں کو دور کر سکوں جو اس میں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔